حکیم اجمل خاں 12 فروری 1868 عیسوی کو انڈیا کے مشہور طبیب محمود خاں کے یہاں دہلی میں پیدا ہوئے۔ حکیم محمود خاں کا تعلق مشہور بزرگ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ جیسے بڑے بڑے بزرگوں سے تھا۔ آپ کو بتلا دیں کہ حکیم اجمل خاں نے شروع کی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی۔ قرآن کریم کا حفظ، عالمیت کی پڑھائی، طب یونانی میں کمال بھی حاصل کیا۔ اردو، فارسی، عربی اور انگریزی زبانوں میں شاندار طریقے سے مہارت حاصل کی۔ حکیم اجمل خاں نے 18 سال کی عمر تک منطق، فلسفہ، طب، حدیث، تفسیر اور فقہ وغیرہ کی تعلیم کمپلیٹ کر لی تھی۔ تعلیم حاصل کرنے کے بعد 1892 عیسوی میں رامپور میں شاہی طبیب یعنی حکیم بنائے گئے۔ وہاں رہتے ہوئے آپ کی ملاقات ڈاکٹر مختار احمد انصاری سے ہوئی تو آپ نے سیاست کی دنیا میں قدم رکھا۔ 1906 عیسوی میں جب مسلم لیگ پارٹی بنی تو اس کے نائب صدر حکیم اجمل خاں بنائے گئے، لیکن جلد ہی یعنی کچھ ہی دنوں کے بعد مسلم لیگ کی پالیسیوں سے خفا ہو کر آپ الگ ہو گئے۔ 1913 عیسوی میں جب مولانا عبید اللہ سندھی نے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی ہدایت پر دہلی میں نظارۃ المعارف القرآنیہ کی بنیاد رکھی تو ان بنیاد رکھنے والوں اور سرپرستوں میں حکیم اجمل خاں کا نام بھی آتا ہے۔ آپ کو بتلاتے چلے کہ تحریک ریشمی رومال کے سلسلے میں جب حضرت شیخ الہند کے ساتھ دوسرے بڑے لوگوں کو مالٹا کی جیل میں قید کر لیا گیا تو ان کے خلاف ملک بھر میں زبردست احتجاج ہوا۔ ان کی رہائی کے لیے نومبر 1917 عیسوی کو انجمن اعانت نظر بندان اسلام بنائی گئی، جس کے جنرل سیکریٹری حکیم اجمل خاں بھی تھے۔ 1920 عیسوی میں جب انگریزوں کے خلاف تحریک ترک موالات کا ایک خاکہ تیار ہوا تو اس میں مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ حکیم اجمل خاں بھی آگے اسی تحریک کے درمیان ایک آزاد تعلیم ادارے کی ضرورت کو بہت زیادہ محسوس کیا گیا تو اس مقصد کے حاصل کرنے کے لیے 29 اکتوبر 1920 عیسوی کو علی گڑھ کے ایک ویران علاقے میں کچھ خیموں کی شکل میں جامعہ ملیہ اسلامیہ کی اوپننگ ہوئی، جس کی اوپننگ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے لوگوں نے کی، ان میں حکیم اجمل خاں بھی شامل تھے۔ آج یہ ادارہ دہلی میں مرکزی یونیورسٹی کی شکل میں موجود ہے۔ آپ کو بتلا دیں کہ بعد میں چل کر حکیم اجمل خاں اس عظیم ادارے کے شیخ الجامعہ بھی بنائے گئے۔ آپ کو بتا دیں کہ حکیم اجمل خاں 1921 عیسوی میں انڈین نیشنل کانگریس کے 5ویں صدر بھی بنائے گئے۔ حکیم اجمل خاں نے سیاسی کاموں کے علاوہ طب کی طرف بھی توجہ فرمائی، چنانچہ آپ نے اس کے لیے یورپ کے سفر کیے۔ حکیم اجمل خاں نے اپنی محنت، جد و جہد سے اور اپنے سرمایے سے کرول باغ میں موجود آیورویدک اینڈ یونانی طبیہ کالج کی بنیاد بھی رکھی۔ آپ حافظ قرآن ہونے کے ساتھ ساتھ شاندار طریقے سے لکھنے والے ادیب، اردو، فارسی اور عربی زبانوں میں شعر بھی کہنے والے تھے۔ آخری عمر میں دل کی بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ اسی بیماری کی وجہ سے آپ 28 دسمبر 1927 عیسوی کو رامپور میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن آپ کی تدفین یعنی آپ کو دہلی میں دفن کیا گیا۔